یہ کہانی ایک ایسے شخص کی ہے جو اپنے ہمزاد کو قابو کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ اگر آپ نے اس کہانی کو شروع سے نہیں سنا تو ڈسکرپشن میں آپ کو اس کہانی کی پہلی قسط کا لنک مل جائے گا، وہاں سے آپ اس کہانی کو شروع سے سن سکتے ہیں۔ چلتے ہیں کہانی کی اگلی قسط کی طرف۔ تم کپڑے بدل کر فوراً میرے کمرے میں آ جاؤ، پھر بات ہوگی۔ یہ کہہ کر میں اپنے کمرے میں داخل ہو گیا اور بائیں جانب محراب نما دریچے میں رکھے ہوئے شمعدان کو روشن کر دیا، کیونکہ اب کمرے میں ہلکا ہلکا اندھیرا پھیلنے لگا تھا۔ اس کام سے فارغ ہوتے ہی میں نے فوراً حمزاد کو طلب کر لیا۔ تمہارے علم میں آ چکا ہوگا میں نے جبار کو غسل دلوا دیا ہے اور اب اس کا حمزاد اس کے پاس ہے۔ حمزاد نے میری بات سن کر اسبات میں سر ہلایا۔ میں نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہا، اب تم یہ بتاؤ کہ اگلا قدم کیا اٹھانا ہے، کیونکہ معاملہ انتہائی سنگین نوعیت کا ہے، اس لیے بغیر تمہارے مشورے کے میں کچھ نہیں کرنا چاہتا۔ تمہیں علم ہوگا کہ میں نے اپنے میرٹھ پہنچنے سے متعلق مہاپارا کو بھی مطلع کر دیا ہے کہ ہم آ رہے ہیں۔ میں نے بعد میں غور کیا تو مجھے یہ خیال ہوا کہ میں نے شاید اسے ہوشیار کر کے اچھا نہیں کیا۔ اگر بے خبری میں اس پر حملہ کیا جاتا تو زیادہ بہتر تھا۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حمزاد نے کہا۔ آپ اسے ہوشیار نہ بھی کرتے تو وہ بہرحال اس سے لا علم نہ رہتی کہ آپ میرٹھ پہنچ رہے ہیں۔ وہ بڑی عجیب و پراسرار قوتوں کی عورت ہے، یہ تو آپ جانتے ہی ہیں۔ اسے زیر کرنے کے لیے مجھے اور جبار کے حمزاد کو اپنی پوری قوتیں صرف کر دینی پڑیں گی۔ اس لیے سب سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ دونوں کے میرٹھ پہنچنے سے پہلے ہم دونوں حمزاد میرٹھ ہو آئیں، تاکہ اس کا صحیح اندازہ ہو سکے کہ مہاپارا نے کیا حفاظتی انتظامات کیے ہیں اور انہیں کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے۔ دوسری اہم بات یہ کہ ان حفاظتی انتظامات کو تو آپ دونوں کے وہاں داخل ہونے سے پہلے آپ دونوں کی زندگی کو کوئی خطرہ تو لاحق نہیں۔ ان حالات میں سبھی کچھ ممکن ہے۔ مہاپارا اس موقع پر اپنا ہر ممکن حربہ استعمال کرے گی۔ حمزاد میری توجہ دوسری طرف دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ جبار کمرے میں داخل ہو رہا تھا، وہ مجھ تک پہنچا تو میں نے اسے اپنے قریب ہی مسیری پر بٹھا لیا۔ اس کے ہونٹ مضبوطی سے بھنچے ہوئے تھے، جیسے اس نے کچھ نہ بولنے کی قسم کھا لی۔ میں سمجھ گیا تھا جبار کے حمزاد نے اسے تنگ کرنا شروع کر دیا ہوگا۔ جبار اپنے حمزاد کو 2-4 بار جواب دے کر بھننا گیا تھا اور اب غصے کے سبب کچھ جواب نہ دینے کا فیصلہ کر کے قطعی خاموش اور لا تعلقی اختیار کر لی ہوگی۔ میں نے ایک ہی نظر میں اس کے چہرے کی کیفیت سے تمام اندازہ لگا لیا۔ اپنے حمزاد سے میری گفتگو ابھی ادھوری تھی، اس لیے میں نے جبار کی کیفیت کو دانستہ نظر انداز کرتے ہوئے حمزاد کو دوبارہ مخاطب کیا۔ تم دونوں وہاں سے کب تک واپس آ جاؤ گے؟ جتنی جلدی ممکن ہو سکا، حمزاد نے جواب دیا۔ یہاں سے میرٹھ کے لیے کب اور کس گاڑی سے چلنا ہے؟ میں نے سوال کیا۔ ہمیں ریل گاڑی سے سفر نہیں کرنا ہے۔ وجہ صاف ہے، آپ دونوں کا کھلے عام ریل گاڑی میں سفر کرنا خطرناک ہے۔ آپ کو اب قطعی طور پر مفرور ملزموں کی طرح رہنا ہوگا اس وقت تک جب تک مہاپارا سے معاملہ نہ نمٹ جائے۔ وہ بیک وقت کئی حربے استعمال کر سکتی ہے۔ جب وہ دیکھتی ہے کہ اس کی پراسرار قوتیں کمزور پڑ رہی ہیں تو وہ دوسرے راستے اختیار کرتی ہے، جیسا کہ آپ کے تجربے میں ہے۔ اس لیے مناسب ترین اور محفوظ راستہ یہ ہے کہ میں اور جبار کا حمزاد ہم دونوں رات کی تاریکی میں یہاں سے نکل جائیں اور رات ہی میں میرٹھ پہنچ جائیں۔ تمہارا مشورہ قطعی درست ہے۔ میں نے حمزاد کی بات سے اتفاق کیا اور پھر جبار سے مخاطب ہوا۔ تم اپنے حمزاد کو حکم دو کہ وہ میرے حمزاد کے ہمراہ چلا جائے اور میرے حمزاد کے ساتھ پوری معاونت کرے۔ جبار تو جیسے تلا بیٹھا تھا کہ میں کسی طرح حمزاد سے اس کی جان چھڑا دوں۔ اس نے فوراً میرے کہنے پر عمل کرا۔ اسی لمحے میں نے دیکھا کہ میرا حمزاد غائب ہو گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ اپنے ساتھ جبار کے حمزاد کو بھی لے گیا، لیکن پھر بھی میں نے جبار کے مزاج پرسی کے سبب اسے مخاطب کیا۔ کیوں؟ کیا تمہارا حمزاد چلا گیا؟ ہاں، جبار نے مختصر سا جواب دیا۔
لیکن اس کے چہرے کے تاثرات اس کے ادا کیے ہوئے الفاظ کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ اس کے لہجے اور الفاظ سے اندازہ ہو رہا تھا کہ اب پرسکون ہے، مگر چہرے کے تاثرات قطعی مختلف تھے، جیسے وہ مجھ سے سخت برہم ہو۔ مجھے جبار کا یہ انداز قطعی پسند نہیں آیا۔ میں مسیری سے اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ جبار اسی طرح مسیری پر بیٹھا رہا۔ ایک بار جب ٹہلتے ٹہلتے میری پشت اس کی طرف تھی تو اچانک میری چھٹی حس نے مجھے خطرے کا احساس دلایا اور میں ایک دم جبار کی طرف پلٹا۔ میں یہ دیکھ کر سکتے میں رہ گیا کہ اس کے ہاتھ میں ایک چمکتا ہوا خنجر تھا اور وہ مجھ پر حملہ کرنے کے لیے پر تول رہا تھا۔ خطرہ سامنے دیکھ کر میرے تمام حواس بیدار ہو گئے۔ دوسرے ہی لمحے جبار پہ چھلانگ لگا چکا تھا۔ میرے چھلانگ لگاتے ہی وہ چیخا اور مسیری سے نیچے لڑک گیا، مگر میں نے اسے اپنی گرفت سے نکلنے نہ دیا۔ میں اس کے خنجر والے ہاتھ کو مضبوطی سے پکڑا ہوا تھا۔ شاید جبار اس اچانک حملے کا متوقع نہیں تھا۔ میں یہ دیکھ کر مطمئن تھا کہ اب جبار کے ہاتھ سے خنجر چھوٹ کر کسی طرف جا پڑا ہے۔ جبار جسمانی طور پر مجھ سے بہت زیادہ کمزور تو نہیں تھا، مگر گزشتہ دنوں کی مسلسل ریاضت اور ماہپارہ کے حملوں نے اس کے قزبل نکال دیے تھے۔ اب میں اور وہ دونوں نہتے تھے۔ یہ دیکھ کر میری ہمت بڑھی اور میں نے جبار کو ایک مرتبہ پھر پوری قوت سے پکڑ لیا۔ وہ یہ حملہ برداشت نہ کر سکا۔ اس کے منہ سے چیخ نکل گئی اور اس کے ساتھ ہی اس کے ہاتھ بھی چل رہے تھے۔ اس کا بھرپور گھونسے نے میرا جبڑا ہلا دیا۔ میں اچھل کر دوسری طرف جا پڑا۔ دو بدو کسی سے لڑنے کا میری زندگی میں یہ پہلا موقع تھا۔ مجھے تیش اور غصے میں اس وقت یہ بھی خیال نہ آیا کہ اپنی مدد کے لیے حمزاد کو پکاروں۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ میں جسمانی طور پر خود جبار سے بہتر تصور کر رہا تھا۔ میں تیش میں بھرا ہوا تھا اور جبار پر ٹوٹ پڑا، جو اب خود بھی سنبھل چکا تھا۔ ہم دونوں آپس میں گتھم گتھا ہو گئے۔ اب مجھے اندازہ ہوا کہ جبار اتنا سہل نہیں تھا جتنا میں نے سمجھا تھا، ہر چند کہ وہ اس مرتبہ بھی میرے نیچے تھا۔ اچانک میری نظر سامنے پڑے ہوئے خنجر پر پڑی، مگر شاید مجھے دیر ہو چکی تھی۔ ابھی میں نے خنجر پہ ہاتھ ڈالنے کے بارے میں سوچا ہی تھا کہ جبار نے ہاتھ بلند کر کے خنجر جھپٹ لیا۔ اب میری پوری کوشش یہ تھی کہ وہ سیدھا نہ ہو پائے، کیونکہ یہ میرے لیے خطرناک تھا، مگر میں اپنی اس کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ جبار کا جسم ایک بار پھر میرے نیچے زور سے تڑپا، پھر مجھے نہیں معلوم کہ کس طرح وہ میرے سینے پر سوار ہو گیا۔ اس کا خنجر والا ہاتھ بلند ہوا اور اس سے پہلے وہ میرے سینے میں خنجر اتار دے، میں نے اس کی کلائی پر ہاتھ ڈال دیا۔ وہ اپنا پورا زور صرف کر رہا تھا کہ کسی طرح خنجر میرے سینے میں اتر جائے۔ مجھے موت اپنی آنکھوں کے سامنے ناچتی ہوئی نظر آ رہی تھی۔ جبار کے چہرے پر ایسی صفاقی اور درندگی تھی۔ خنجر اب میری گردن سے بمشکل 1 انچ بلند تھا۔ لمحے بھر کے لیے میرے دل میں خوف کی ایک لہر سی آئی اور چاہا کہ حمزاد کو طلب کروں، لیکن میری انا نے یہ گوارا نہیں کیا۔ پھر نہ جانے مجھ میں اتنی ہمت کہاں سے آ گئی، میں نے خنجر کی پرواہ کیے بغیر اس کا خنجر والا ہاتھ ایک جھٹکے سے چھوڑ دیا اور اسی لمحے اپنا سارا جسم سمیٹ کر ایک طرف ہو گیا۔ حالانکہ میرا یہ عمل انتہائی خطرناک تھا۔ اگر اندازے کی ذرا سی بھی غلطی ہو جاتی تو ممکن تھا جبار میرے زور لگانے کے باوجود مجھے اتنی مہلت نہ دیتا کہ میں ایک طرف ہٹ سکوں۔ پھر تو جیسے میرے اوپر خون سوار ہو گیا۔ مجھے اب نہ اپنی جان کی پرواہ تھی، نہ دل میں ذرا برابر خوف۔ میں اس کے نیچے سے نکل کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بھی میرے مقابل کھڑا تھا، مگر میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ خنجر پھر غائب ہو چکا تھا۔ جبار خالی ہاتھ تھا۔ میں اس سے بھڑ گیا۔ اس دوران میرا گھٹنا اپنا کام کر گیا۔ جبار چیخ کر ڈھیر ہو گیا۔ گھٹنا اس کے کسی غلط جگہ لگ گیا تھا۔ جبار فرش پر پڑا تڑپ رہا تھا اور پھر میرے دیکھتے ہی دیکھتے وہ ساکت ہو گیا۔ میں ہانپتا ہوا اس کے قریب بیٹھ گیا۔ یہ سنہری موقع تھا کہ اگر وہ صرف بے ہوش ہوا ہے تو میں اسے جہنم رسید کر دوں۔
میرے ہاتھ اس کی گردن کی طرف بڑھے۔ مجھ پر عجیب دیوانگی طاری تھی۔ اس کی سانس تیز تیز چل رہی تھی، اس کا مطلب تھا وہ صرف بے ہوش ہوا تھا۔ میری انگلیاں اس کی گردن میں پیوست ہو گئیں۔ ابھی میں نے سوچا ہی تھا کہ اس کا گلا گھونٹ دوں کہ اچانک مجھے اپنے ہاتھوں پر دباؤ محسوس ہوا اور میرے ہاتھ جبار کی گردن سے علیحدہ ہو گئے۔ اگر ہمیں پہنچنے میں چند لمحوں کی بھی دیر ہو جاتی تو وہ اپنا کام کر گئی تھی۔ میرے سامنے حمزاد کھڑا تھا۔ میں اب اٹھ کھڑا ہوا تھا اور حیران سا حمزاد کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ حمزاد نے میرے ہاتھ چھوڑ دیے تھے۔ جبار نے مجھے مارنے کی کوشش کی تھی۔ وہ کھوئے سے لہجے میں بولا، مگر تم تو کچھ اور ہی کہہ رہے تھے۔ تم نے مجھے الجھا دیا۔ میری سانس اب بھی پھولی ہوئی تھی۔ حمزاد نے میری بات کو نظر انداز کر کے کسی نادیدہ وجود کو مخاطب کیا، جبار کو اٹھا کر مسحری پر ڈال دو اور جلد سے جلد ہوش میں لانے کی کوشش کرو، ہمارے پاس وقت بہت کم ہے۔ میرا حمزاد جبار کے حمزاد کو دیکھنے کا اہل تھا، لیکن میں نہیں۔ میں نے اندازہ لگایا کہ یقیناً میرا حمزاد جبار کے حمزاد سے مخاطب ہے۔ اسی لمحے جبار کا بے ہوش جسم فضا میں بلند ہوا اور آہستہ آہستہ مسحری پر آ گیا۔ میں ابھی تک سخت الجھن میں تھا کہ یہ سارا معاملہ کیا ہے۔ حمزاد نے آج تک ایسا نہیں کیا تھا کہ میرے کسی دشمن کو معاف کر دیا ہو۔ جبار کے چہرے پر اب پانی کے چھینٹے پڑ رہے تھے، مگر وہ ابھی تک بے ہوش تھا۔ اس کا نچلا ہونٹ بھی پھٹ گیا تھا، جس سے اب بھی خون رس رہا تھا۔ میرے اندازے کے مطابق جبار کو کچھ دیر بعد ہوش آ جانا چاہیے تھا۔ حمزاد نے کہا، غلطی دراصل مجھی سے ہو گئی۔ یہاں سے روانہ ہوتے وقت آپ کو محتاط رہنے کے لیے نہ کہہ سکا، لیکن مجھے یہ توقع ہرگز نہیں تھی کہ وہ اس حد تک بڑھ جائے گی۔ تم صاف بتاؤ کیا معاملہ ہے؟ میری الجھن بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے حمزاد سے کہا، پہلے میرا خیال تھا کہ یہ علم ہو جانے کے بعد کہ اب اس کے مقابلے پر ایک حمزاد نہیں بلکہ دو حمزاد ہیں، وہ اپنی حفاظت کے بارے میں فکر مند ہوگی اور کوئی حملہ نہیں کرے گی، مگر میرا یہ خیال غلط ثابت ہوا۔ یہاں میری غیر موجودگی میں جو کچھ ہوا میں اس سے بے خبر نہیں ہوں، نہ اس وقت بے خبر تھا جب یہاں یہ سب کچھ ہو رہا تھا، لیکن اس وقت اس نے ہمیں خود ایک مصیبت میں پھانس رکھا تھا۔ اگر ہم دو نہ ہوتے تو وہ کسی طرح مجھے نکل کر نہ جانے دیتی۔ دراصل ہوا یہ کہ ہم جیسے ہی یہاں سے روانہ ہوئے اسے یہ موقع ہاتھ لگ گیا۔ میں جو کچھ کہنے والا ہوں اس کی تصدیق جبار کے بیان سے بھی ہو جائے گی۔ ہاں، تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس نے آپ دونوں کو تنہا دیکھ کر یہ منصوبہ بنایا کہ کیوں نہ آپ دونوں کو آپس میں لڑوا کر کسی ایک کو ٹھکانے لگوا دے۔ اس کے لیے اس نے اپنی پراسرار قوتیں آزمائی اور آپ کو فریب نظر میں مبتلا کر دیا۔ پھر جو کچھ ہوا اس فریب نظر کا کرشمہ تھا۔ جبار نے آپ پر ہرگز حملہ نہیں کیا تھا، آپ دونوں آپس میں بھڑ گئے، یہی ماہپارہ کا مقصد تھا۔ پھر اپنی پراسرار قوتوں ہی کے ذریعے اس نے آپ کو طیش میں مبتلا کر دیا۔ آپ پر جنونی کیفیت طاری ہو گئی، یہاں تک کہ آپ بے ہوش جبار کا گلا گھونٹنے تک پر آمادہ ہو گئے، ہر چند کہ یہ آپ کی فطرت اور مزاج کے خلاف ہے۔ عام حالات میں بھی آپ کبھی یہ پسند نہیں کرتے کہ ایک بے ہوش اور بے بس آدمی پر ہاتھ اٹھائیں۔ ماہپارہ نے نہ صرف آپ کو بلکہ جبار کو بھی فریب نظر میں مبتلا کر دیا۔ وہ یہ سمجھا کہ آپ خواہ اس کی جان کے دشمن ہو گئے ہیں اور آپ خنجر لے کر اس پر حملہ آور ہیں۔ آپ دونوں غلط فہمی میں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، جس کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ آپ اس کمرے میں کہیں وہ خنجر نہیں دکھا سکتے۔ حمزاد خاموش ہو گیا۔ حمزاد کی بات پر یقین کرتے ہوئے بھی غیر ارادی طور پر کمرے میں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا، مگر خنجر کا دور دور تک پتہ نہیں تھا۔ میں اب اپنے کیے پہ سخت نادم ہو رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ ماہپارہ پر بھی خون کھول رہا تھا۔ اچانک مجھے خیال آیا کہ حمزاد نے کہا تھا اسے بھی ماہپارہ نے کسی مصیبت میں پھانس دیا تھا۔
یہ خیال آتے ہی میں نے اس سے دریافت کیا تم پر کیا گزری وہ تو بتاؤ۔ ہم جیسے ہی میرٹھ کی حدود میں داخل ہوئے قید کر لیے گئے۔ حمزاد نے بتانا شروع کیا۔ قید؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ ہاں وہ قید ہی تھی۔ بالکل اچانک ہی ہم دونوں نے خود کو دودھیا حصار میں مقید دیکھا۔ وہ متحرک دودھیا حصار شاید ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں ہم پر حملہ آور ہوا، اور جب تک ہم سنبھلتے گھر چکے تھے۔ ہمیں اپنے وجود جلتے اور جھلستے محسوس ہوئے۔ وہ دودھیا حصار ہمیں ایک سمت کھینچے لیے جا رہا تھا۔ ہمارے علم میں تھا کہ اگر اس صورتحال پر قابو نہ پایا گیا، یہ دودھیا حصار اسی طرح ہمیں بے بس کیے کھینچتا رہا اور ہمیں اسی حالت میں ماہپارہ تک لے جانے میں کامیاب ہو گیا تو وہ ہمیشہ کے لیے ہمیں قید کر دے گی، جس سے رہائی ناممکن ہے۔ ہمیں صورتحال کی نزاکت کا پورا احساس تھا، اور اب ہم بڑی حد تک اپنے حواس بھی جمع کر چکے تھے۔ غالباً اسی وقت اس نے یہاں آپ کو اور جبار کو فریب نظر میں مبتلا کر دیا۔ اس نے دوہری چال چلی کہ ایک ناکام ہو جائے تو اس کی دوسری چال کارگر ہو سکے۔ ہم اس وقت خود مصیبت میں گرفتار تھے۔ ہم دونوں نے ایک ساتھ اپنی پوری قوت صرف کر کے متحرک حصار کو آگے بڑھنے سے روک دیا، مگر اب اس سے باہر نکلنے کے لیے ہمیں کچھ کرنا تھا جس کے لیے خطرہ مول لینا ضروری تھا۔ وہ یہ کہ کوئی ایک صرف چند لمحے تنہا اس حصار کو برداشت کر لے۔ ظاہر ہے یہ قربانی مجھے ہی دینی پڑی۔ جبار کے حمزاد کو میں نے حصار سے باہر دھکیل دیا۔ اس نے حصار سے نکلتے ہی اپنے گرد ایک دوسرا حفاظتی حصار کھینچا اور دودھیا حصار کی طرف لپکا، جسے تنہا روک کے رکھنا میرے بس میں نہیں تھا۔ پھر جبار کے حمزاد نے مجھے اس موت کے شکنجے سے باہر کھینچ لیا، اور میں نے بھی اس سے نکلتے ہی فوراً حفاظتی حصار کا سہارا لیا۔ اب ہم دونوں محفوظ تھے، لیکن اس عرصے میں یہاں بات بہت آگے بڑھ چکی تھی، یعنی آپ جبار کی جان لینے کے درپے ہو گئے تھے۔ ہم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر ادھر لپکے کہیں آپ جبار کو ختم نہ کر دیں، اس لیے کہ جبار کے ختم ہوتے ہی اس کا حمزاد آزاد ہو جاتا، پھر اس سے کام لینے کا مجھے کوئی حق نہیں رہتا۔ حمزاد پوری بات بتا کر خاموش ہو گیا۔ حمزاد کی گفتگو سن کر میرے ذہن میں آندھیاں سی چلنے لگیں۔ ابھی ہم نے صرف میرٹھ جانے کا قصد کیا تھا، روانہ نہیں ہوئے تھے، اس پر اتنا سخت مارکا ہوا تھا۔ میرٹھ پہنچ کر تو شاید ماپارا ہمیں ایک لمحے بھی سکون نہ لینے دے۔ میں خیالوں میں کھو گیا۔ میرے خیال کو حمزاد نے بھی پڑھ لیا۔ وہ کہہ رہا تھا، آپ فکر مند ہونے میں حق بجانب ہیں، لیکن کوئی ایسی تشویشناک بات نہیں کہ ہم اپنا ارادہ ملتوی کر دیں۔ بس ہمیں بے انتہا محتاط اور بیدار ذہن کے ساتھ رہنے کی ضرورت ہے۔